بھارتی ہٹ دھرمی سے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول ڈیڈ لاک کا شکار، کرکٹ کے بڑے ایونٹ کے شیڈول کے اعلان میں مزید تاخیر کا امکان۔ پی سی بی چیمپئنز ٹرافی میں ہائیبرڈ ماڈلز کو سختی سے مسترد کر چکا۔ براڈ کاسٹرز کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ ہوگا تو شیڈول تسلیم کریں گے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے پر قانونی چارہ جوئی کا عندیہ۔ کمرشل پارٹنرز بھی پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈول تسلیم نہ کرنے کے موقف پر قائم۔ ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال میں شیڈول کا اعلان اگلے 24 گھنٹوں میں مشکل ہے۔ سٹیک ہولڈرز نے لچک دکھائی تو شیڈول کا اعلان 1-2 روز میں ممکن ہو سکے گا۔ سٹیک ہولڈر شیڈول کے مطابق باہمی اتفاق سے ایونٹ کے انعقاد کے حق میں ہیں۔ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات چھپاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو تفصیلات نہیں بتائی جاتی تھیں۔ گزشتہ حکومت کہہ رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کے ریمارکس۔ عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے پوچھا چالان میں رسید بشرا بی بی کی ہے یا بانی پی ٹی آئی کی؟ جیولری سیٹ کا تخمینہ کیسے لگایا گیا؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا چالان میں رسید پر بشرا بی بی کا نام ہے، چالان میں واضح نہیں مرکزی ملزم کون ہے۔ کیس کی سماعت میں وقفہ۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے جامع فوجی آپریشن کا فیصلہ۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے منظوری دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ان کے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کے کچلنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری آپشن دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اب دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ادب سے درخواست ہے بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا گورننس میں موجود خامیوں کا ازالہ روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آئین ہم سب پر مقدم ہے، آئین ہی ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے پاس پلان اے بی موجود ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فساد برپا کرنے کے لیے ارکان اسمبلی کو 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی اسلام آباد ریلی پر 81 کروڑ روپے لگے۔ پشاور دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سائٹس کو ریگولرائز کرنا پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو سے متعلق کیس کی عاد سماعت، وزیر اطلاعات پنجاب عدالت میں پیش۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں بسیں جلا دی جائیں، سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو گالم گلوچ سے متعارف کرایا گیا۔ اختلاف رائے کے لیے اخلاق کے دائرے میں رہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا وی پی این کا غلط استعمال کرانے والے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وی پی این کی بندش کا ذمہ دار کون ہے؟ چاہتے ہیں نوجوانوں کو وی پی این سروس ملے۔ جعلی حکومت حواس باختہ ہو چکی، جب سے آخری کال کا اعلان ہوا ہے جعلی حکومت پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اختلاف کی خبریں جعلی حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا جعلی حکومت دل بہلانے کی بجائے اپنا بوریا بستر گول کرنے کی تیاری کرے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں پڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مزید 4 درخواستیں خارج کر دیں۔ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار وکیل نے کہا اس مقدمے کا نظر ثانی کیس زیر التوا ہے، چاہتا ہوں کہ کسی مقدمے میں اس معاملے کو دیکھا جائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ ہم سے غیر آئینی کام کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ امیدواروں کی مرضی ہے سیاسی جماعت میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔
جسٹس امین الدین خان نے کہا درخواست گزار پھر اسی طرف جا رہے ہیں جس وجہ سے پابندی لگی تھی۔ عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ اعلیٰ عدالتی فورمز پر ٹرائل مکمل کرنے کے لیے ٹائم فریم طے کرنے کا کیس بھی خارج۔ کرپٹ سرکاری عہدیداروں کی برطرفی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت مل گئی۔ اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی چیئرمین سے تفصیلی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین نے کہا مذاکرات صرف ان سے کیے جائیں جن کے پاس پاور ہے، مطالبات نہ مانے تو احتجاج بھی ختم نہیں ہوگا۔ علیمہ خان بولی ہماری شرط چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، مینڈیٹ واپس مل گیا تو 24 نومبر کا احتجاج جشن میں بدل جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے ایپکس کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کی قید اور بے گناہی پر ہلکی پھلکی بات کی۔ 99% بات صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پل عبور کرنا ہوگا۔ اگر وہ بضد ہیں کہ 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے کسی کو کسی سیاسی بات کا کوئی سیاسی جواب نہیں ملا۔ ایپکس کمیٹی اجلاس کا 2 ٹوک پیغام تھا، سیاسی و معاشی بحالی کے حوالے سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ شاید پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگ بانی پی ٹی آئی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا آج دوسرا روز۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا ہال توجہ کا مرکز۔ پی او ایف کے ہال میں مختلف اقسام کے جدید ہلکے اور بھاری ہتھیار موجود۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں بنائے جانے والے جدید ڈرون بھی توجہ کا مرکز۔ غیر ملکی مندوبین کا پاکستانی ٹینک حیدر میں دلچسپی کا اظہار۔ JF-17 کا نیا اور جدید لڑاکا طیارہ بھی نمائش کی زینت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیرا ملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی تبادلوں اور مشترکہ تربیت کے امور پر گفتگو۔ پاکستان سے بھکاریوں کو سعودی عرب بھجوانے والے مافیا کے خلاف آپریشن پر بات چیت۔ دونوں ممالک قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز۔ محسن نقوی نے کہا 4300 بھکاریوں کے نام ECL میں شامل کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب جانے والے بھکاریوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ اسموگ کی شدت کم ہونے پر لاہور اور ملتان میں بھی اسکول کھل گئے۔ چھٹیاں ختم ہونے پر طلباء کی بڑی تعداد اسکولز میں حاضر۔ تمام طلباء، اساتذہ اور عملے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ اسکولز میں بیرونی کھیلوں اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 339 ریکارڈ۔ ملتان کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا، راولپنڈی کا تیسرا نمبر۔ لاہور میں 24 نومبر تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچوں کے اسکول سے باہر ہونے کا انکشاف۔ پنجاب میں 75 لاکھ اور لاہور میں 6 لاکھ سے زائد بچے آج بھی اسکول سے باہر ہیں۔ عالمی یوم اطفال پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بچے مستقبل کے معمار اور قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ بلا تفریق ہر بچے کے حقوق کا تحفظ اور تکمیل کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت نے بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ کراچی کے علاقے کارساز میں نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ 92 نیوز کے کرائم رپورٹر ندیم احمد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ 14 گھنٹے گزر گئے، ملزم ابھی تک پکڑا نہ جا سکا۔ CTD کی تفتیشی ٹیم نے فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ نجی اسپتال میں زیر علاج سینئر کرائم رپورٹر سے واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ CTD ذرائع کے مطابق فائرنگ میں ملوث ملزم کی تلاش کے لیے مزید CCTV فوٹیجز حاصل کی جانے لگیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا ایران سے تجارت میں اضافہ اولین ترجیح ہے، 2 طرفہ تعلقات سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی سفیر بولے پاکستان کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے انتہائی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے قائد اعظم کے تاریخی کمرے کا دورہ کیا، پرچم کشائی کی، شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔
جیلوں میں کھانا دینے کے ٹھیکوں کی منسوخی کے خلاف درخواستیں، سندھ ہائی کورٹ نے ٹینڈر منسوخی کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دیں۔ دوبارہ ٹینڈر میں کامیاب ٹھیکیداروں کی درخواستیں مشروط طور پر نپٹا دی گئیں۔ درخواستیں سندھ کے 6 اضلاع کی جیلوں میں کھانا دینے کے ٹھیکوں کی منسوخی پر دائر کی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ انتہائی کم بولی لگانے پر 6 ٹھیکیداروں کی بولی منسوخ کر دی گئی۔ اتنے کم نرخوں میں صحت مندانہ خوراک کی فراہمی ممکن نہیں۔ حج اخراجات قسطوں میں وصول کرنے کے فیصلے کے مثبت اثرات۔ وزارت مذہبی امور کو 2 روز میں 4774 حج درخواستیں موصول۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ برس پہلے 2 دنوں میں 1300 درخواستیں ملی تھیں۔ ریگولر سرکاری حج اسکیم کے تحت 4734 درخواستیں جمع ہوئیں۔ سرکاری اسکیم حج کے لیے درخواستیں 3 دسمبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری پر ٹرمپ کی مخالفت کا سامنا۔ لاس اینجلس سٹی کونسل نے تارکین وطن کے تحفظ کے لیے آرڈیننس منظور کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق لاس اینجلس سٹی کونسل کے آرڈیننس سے وفاقی امیگریشن پالیسی نافذ نہیں ہوگی۔ سٹی کونسل ارکان کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے خوف کو سمجھتے ہیں، ان کی ملک بدری نہیں ہونے دیں گے۔ برطانیہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ مانچسٹر، برمنگھم، لیڈز، بریڈ فورڈ نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ انگلینڈ اور ویلز کے وسطی علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے بھی پڑے۔ شمالی علاقوں میں برف باری کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ برف باری سے کئی شاہراہیں بند، معمولات زندگی متاثر۔ مختلف شہروں میں 200 سکولز بند کر دیے گئے۔ برطانوی محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے لیے یلو وارننگ جاری کر دی۔ یورپ کے بلند ترین اسکی ریزورٹ میں کیبل کار حادثہ، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ کیبل کار دوسری سمت سے آنے والی کیبل کار سے ٹکرا گئی۔ حادثہ فرانس کے اسکی ریزورٹ میں سطح سمندر سے 9800 فٹ کی بلندی پر پیش آیا۔ $500 درہم کی خریداری کریں، سونے کی گاڑی پائیں۔ دبئی میں 24 کیرات سونے کی سنہری چمچماتی گاڑی کو سونے کی مارکیٹ میں قرعہ اندازی کے لیے رکھ دیا گیا۔ 500 درہم کی خریداری کرنے والا ہر فرد قرعہ اندازی میں شمولیت کا اہل ہوگا۔ قرعہ اندازی کا اعلان 29 دسمبر کو کیا جائے گا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے رخصت ہوئے 40 برس بیت گئے، لیکن ان کا کلام آج بھی زبان زد عام۔ فیض ترقی پسند نظریات اور انقلاب کو موتیوں کی خوبصورت لڑی میں پرو کر پیش کرتے۔ نقش فریادی، دستے زباں، زندان نامہ، شام شہر یارہ، میرے دل میرے مسافر اور نسخہ ہائے وفا